السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے والا ہوں کہ موزہ، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، لٹھا اور گرداوری کیا ہوتی ہے، اور نوسر باز یہ جو خسرہ، کھیوٹ، کھتونی جو ہوتی ہے اس کو کیسے گھما کے آپ کی جو قیمتی زمین ہے وہ آپ کو ہتھیا لیتے ہیں، اور کوڑیوں کے دام جو زمین ہوتی ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی ٹرمینالوجیز ہیں یہ کیا ہیں۔ جب بھی آپ لینڈ خریدنے جائیں یا کوئی پلاٹ خریدنے جائیں، ان چیزوں کا آپ کو بڑا زبردست نالج ہونا چاہیے۔ نوسر باز رہیں آپ سے دور رہنے پہ مجبور، اور یہ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے جب آپ کے پاس صحیح اور مضبوط قسم کا نالج یا علم ہوگا ان ساری ٹرمینالوجیز کے بارے میں۔ اور پھر میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا یہ کیسے گھماتے ہیں ڈیٹا کو اور کیسے آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موزہ کیا ہوتا ہے۔ موزہ عام طور پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک گاؤں یا ایک سے زیادہ گاؤں جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے بنایا جاتا ہے۔ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جو گاؤں کا نام ہوتا ہے اسی کے نام پہ موزے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ میں اب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں پھول جو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں ایک گاؤں کا نام ہے، اور اسی کے نام پہ انہوں نے موزہ پھول اس گاؤں کے نام پہ موزہ پھول جو ہے وہ یہ جو پٹوار خانہ ہے اس میں وہ درج ہے۔ اب ہمارے پاس موزہ تو آ گیا، اب اس موزے کے اندر بہت سارے کھیوٹ ہوں گے، اس کے اندر بہت ساری کھتونیاں ہوں گی، اس کے اندر بہت سارے خسرے ہوں گے، اور یہ اب چیزیں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک موزہ ہوتا ہے یا ایک گاؤں ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری برادریاں رہ رہی ہوتی ہیں، یا بہت سارے خاندان ہوتے ہیں، یا اس میں بہت سارے ڈفرینٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہر ایک خاندان کو نارملی ایک ایک کھیوٹ نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مختلف کھیوٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کی جو ہے جانکاری ہے وہ اس میں آسانی رہتی ہے۔ جیسے ایک یہ جو موزہ پھول ہے، یہ جو پھول گاؤں ہے، اس کے اندر میں نے 3 فیملیاں دکھائی ہیں۔ یہ 300 کنال اس کی لینڈ تھی اس پورے موزے کی، اور اس کے اندر ایک ملک برادری ہے، ایک چودھری برادری ہے اور ایک راجہ برادری ہے، اور ان کی کتنی زمین ہے وہ بھی میں نے ساری آپ کو اس کے اندر بتا دی ہے۔ یہ جو آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب کھیوٹ کے بعد آتی ہے کھتونی۔ اب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب ایک فیملی ہے تو ظاہر اس فیملی کے بہت سارے ممبرز ہیں، تو ہر فیملی کے جو ڈفرینٹ ممبرز ہوتے ہیں، یہ جو مالکان ہوتے ہیں جن کے نام پہ زمین ہوتی ہے، ان کو سیپریٹ ایک کھتونی نمبر بھی الاٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ مزید اچھے طریقے سے پتہ چل سکے کہ یہ زمین کی یہ کھتونی نمبر کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے۔ یعنی کھیوٹ کے اندر جو کھتونی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں جو لوگ ہیں جو اس کے اونرز ہیں وہ کون ہیں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کھیوٹ نمبر اور جو کھتونی ہوتی ہے یہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یوں نیا اونر آتا ہے تو اس کا کھیوٹ نمبر یا کھتونی نمبر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں خسرہ نمبر، ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو خسرہ نمبر ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خسرہ نمبر کسی بھی جو موزہ ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی جو بھی زمین ہوتی ہے، جتنے ایکڑ زمین ہوتے ہیں، ان ہر زمین کے ایکڑ کا ایک خاص خسرہ نمبر ہوتا ہے، اور یہ خسرہ نمبر کبھی چینج نہیں ہوتا۔ اس جو خسرہ نمبر ہوتا ہے اس کے اندر ہر کھیت کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ درج ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں نے دیکھیں کہ یہ میں نے جو پکچرز بنائی ہیں اس میں یہاں تک آپ کو باتیں بالکل میری اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی۔ اب جو فراڈ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ وہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ جتنے بھی ویورز یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں غور سے سمجھ لیں، آپ جب کبھی بھی زمین لیں تو خسرہ نمبر کی فرد کی بنیاد پر زمین خریدیں۔ یعنی جو آپ فرد لے رہے ہیں، پٹواری سے ایشو کر رہے ہیں، اس میں جو خسرہ نمبر ہو اس کی بنیاد پر آپ زمین خریدیں۔
فرد اور خسرہ آپ نے بالکل اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا ہے. آپ فالو کر رہے ہیں میری بات؟ اب جب آپ کسی ایک کسی فرد سے یا کسی لینڈ لارڈ سے زمین خریدتے ہیں تو آپ کے ساتھ فراڈ کس طرح ہوتا ہے، یا آپ کسی بھی شخص سے جو فراڈیا ہے وہ جب آپ کو زمین سیل کرتا ہے تو آپ سے فراڈ کس طرح کرتا ہے، یہ سمجھیں. آپ دیکھیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کی کھیوٹ کے اندر اس کی 500 کنال زمین ہے، کچھ روڈ کے اوپر لگ رہی ہے، کچھ پیچھے لگ رہی ہے، بہت پیچھے نالے کے پاس اور اس طرح. اب وہ بڑا اثر و رسوخ والا بندہ ہے، آپ اس سے زمین لے لیتے ہیں. اگر تو آپ اس سے جو زمین لے رہے ہیں، جو آپ کو جگہ پسند ہے، اور اگر اس کا آپ خسرہ نمبر یعنی جو لٹھا ہوتا ہے، لٹھا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پورا موزہ ہوتا ہے اس کا نقشہ ہوتا ہے لٹھے کے اندر، لٹھا بھی سے بولتے ہیں، مساوی بھی بولتے ہیں، شجرہ بھی بولتے ہیں. یہ جو پٹواری ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کے پاس ہوتا ہے. اب یہ جو لٹھا ہوتا ہے اس میں پورے موزے کا نقشہ ہوتا ہے، اس میں ہر بندے کا کھیت کہاں پہ ہے، اس کی جو خسرہ نمبر ہیں وہ کدھر ہیں، یہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آپ جو زمین ہے وہ اگر اس فرد سے لے رہے ہیں اور اس کے خسرہ نمبر جنہیں جو آپ کو بالکل روڈ کے اوپر جو زمین ہے اس کا آپ خسرہ نمبر دیکھ کے زمین لے لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پیچھے والی زمین دے گا، کیونکہ آپ تو اونر ہیں، آپ نے لٹھے میں یہ چیز دیکھ لی کہ میں نے یہ زمین لینی ہے تو آپ اسی زمین کے آپ پیسے دیں گے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے تو اس پورے کھیوٹ میں سے آپ زمین لے لیتے ہیں، تو اس میں یہ کیا ہوگا کہ وہ بعد میں جب مسئلہ کھڑا ہوگا تو اب اس کی کچھ زمین آگے ہے، کچھ زمین پیچھے ہے، تو جب لا میں جائیں گے تو اس کی 4 مثال کی جگہ پہ یا 6 جگہ اس کھیوٹ کے اندر وہ زمین ہے، تو آپ کو 1/6 ہر کھیوٹ میں سے زمین ملے گی، تو جو آپ کی قیمتی زمین ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. آپ نے اس بات کا خیال خاص رکھنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا اچھا نالج ہو کہ جب آپ چیز بائی کر رہے ہوں تو زمین کا یا کوئی پلاٹ بائی کر رہے ہوں تو یہ چیزیں آپ کے پاس نالج میں ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی نوسر باز جو ہے وہ آپ کو آسانی سے لوٹ نہیں سکے گا. بہرحال یہ اس سے بہت زیادہ چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات، آپ جو بھی زمین لیں اس کی گرداوری ضرور کروائیں. اب یہ گرداوری آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پٹواری ہوتے ہیں، جو بندہ جس زمین کا مالک ہوتا ہے وہ اس پہ جو چیز کاشت کرتا ہے اس کی بھی تفصیل جو ہوتی ہے وہ جو پٹواری ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ اس سے آپ کی اونرشپ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جمع بندی بھی ہوتی ہے کہ اس میں سارے مالکان جو ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے. لیکن جو بندہ اپنی زمین لے اس کا خسرہ نمبر کے حساب سے لے، اس کی لٹھا میں چیک کر کے لے، پھر اس کے بعد آخر میں گرداوری کروا لے، تو وہ بندہ سمجھیں کہ 80%، 90%، بلکہ مور دین 95% سیکیورڈ ہو جاتا ہے. 5% کا پھر بھی چانس رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس میں کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا. سرے 10 یہ چیزیں آپ کو بالکل سمجھ آنی چاہیے. ان ٹرمینالوجیز کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اور ان ٹرمینالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے اپنے آپ کو سیکیورڈ اور سیف کر سکتے ہیں، اور وہ والی زمین خریدیں جس کے بارے میں آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہی زمین آپ کو ملے. تو ان چیزوں کا آپ کو اچھا نالج ہونا چاہیے. میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ مجھے ضرور داد دیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی اور ٹاپک کے اوپر اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بنا کر ضرور بتائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہے. السلام علیکم.